الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، معزز سامعین اعظام، نوجوانان ملت، ایک استاذ جو ہے کلاس روم میں داخل ہوا، بچے سارے شرارت کر رہے تھے. جیسے استاذ اندر داخل ہوئے سارے بچے خاموش ہو گئے. استاد کو غصہ آیا. استاد نے پوچھا تمہیں سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ ایک بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. استاد نے پوچھا کیا تو پورے کلاس روم میں سب سے بڑا بیوقوف ہے؟ استاد کے اس سوال پر اس بچے نے کہا کہ حضرت مجھے شرم آئی اس بات پر کہ آپ اکیلے کھڑے. بات سمجھ میں آئی کہ مجھے شرم آئی کہ آپ جب نے پوچھا کہ سب سے بڑا بیوقوف ہے کون کھڑے ہو جاؤ تو مجھے شرم آئی، اس لیے آپ کھڑے تھے نا تو آپ کی عزت بچانے کے لیے میں کھڑا ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ بیان شروع ہو پھر آپ مجبوری میں مولوی صاحب کی عزت بچانے کے واسطے بیٹھے ہو، بلکہ مضبوطی کے ساتھ بات سننے کے لیے بیٹھے انشاءاللہ، عمل کی نیت سے بیٹھے انشاءاللہ. بس اوقات ہوتا کیا ہے کہ آدمی بول بھی نہیں سکتا، چپ رہ بھی نہیں سکتا. ایک آدمی مضبوطی سخت لڈو پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈینٹل کے پاس. ڈینٹل ڈاکٹر ہے نا، ڈاکٹر جا کر کہا کہ میں یہ لڈو کھانے کی وجہ سے میرے دو دانت ٹوٹ گئے. ڈاکٹر نے کہا کہ کس نے بنایا؟ اس نے کہا کہ بیوی نے بنایا. بیوی کو بول دیتے ہیں کہ بھائی سخت ہے، اتنا گھٹ کیوں بنایا؟ خاموش کھا لیا ہوں، دو گرے. اگر بتا دیتا تو 32 کی 32 گر جاتی. تو بعض مرتبہ آدمی کیا ہوتا ہے مجبوری میں سنتا ہے. ایسا نہ ہو، مجبوری میں بولتا بھی نہیں، مجبوری میں سننا پڑتا. ایسا نہ ہو. شاشت کے ساتھ جن کو گلدھانی بھیرن کا سامنا پڑا وہ سارے ہنسی نہیں. معلوم ہے نا بیویوں کا حصہ نہ بول سکتے، چپ رہ بھی نہیں سکتے. کہاں چھوٹی داتی معلوم. اللہ ہم سب کو دین کی بات پوری توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی لمبی لسٹ لے کر آیا ہوں سنانے کی، جہاں تک آپ کے چہرے ساتھ دیں گے انشاءاللہ چلیں گے، اور جہاں آپ کے چہرے بتا دیں حضرت آپ کا بیان بس کافی ہے، ابھی دعا کریں. بیٹھیں گے انشاءاللہ بشاشت کے ساتھ. جتنی توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں گے اللہ دل و دماغ کو کھولتا ہے، باتیں ڈالتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا زبردست بولتے ہیں. مولانا بولتے نہیں ہیں بلکہ آپ کی جذبات کی وجہ سے اللہ بلواتا ہے. آپ جتنی توجہ کے ساتھ ادھر متوجہ رہیں گے اللہ تعالیٰ دل و دماغ پر اللہ القاء فرماتے ہیں. یہ وہ مسند ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ جو سوچ کی تیاری کر کے آتے ہیں وہ نہیں بلواتا، جو سامنے والے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بلواتا ہے. تو توجہ سے بیٹھیں گے. بعض لوگ ابھی سے سونے کے لیے تیاری کر کہاں فین کی ہوا آ رہی ہے وہاں پر. ایسا نہ ہو، ٹیک لگائیں معذور ہو لیکن سونے کی چکر میں نہ رہے. یعنی وہ واقعہ معلوم ہے نا
مولوی صاحب پورے خطبے میں بولتے رہے پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے. یہ والے کو اچھا سولے تھا. جیسے ہی مولوی صاحب دعا پڑے تھا پوری پیاز باہر جا رہا. جی کیا چیز ہوا؟ اتنی مہنگی 100 روپے کلو ہو کو بیٹھی پیاز کی پیازوں کو پوری باہر بھگا ہے. نہیں، مولوی صاحب بول رہے تھے پیاز کھانا حرام کا تھا. اب مجھے پہلا میرے کو آگے مولوی صاحب کی حرکت کہ اب سے پیاز حرام آگی سو کب ہے کہ جبرائیل تمہارے پاس. میری اماں میں پیاز نہیں بولا پیاز بولا سو. تو سنتی سوچ کیا کی باہر لے جا پھیلاتی سوچ کیا کی. ایسا نہیں ہونا، پوری توجہ کے ساتھ. دیکھو بازوں کے اپنے سنیا مجھے دو کاڑیاں لا لینا تھا، 2 پلنگ کے بیچ میں سرک لینے واسطے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توجہ کے ساتھ سننے کا موقع عطا فرمائے. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. ایمان کے بعد حضور کے امت میں پیدا فرمایا، قرآن کی دولت عطا فرمائی، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد یہ مبارک مہینہ جیسے پہلے گزرتا تھا ایسے گزارنے کا ہمیں موقع عنایت فرمایا. دیکھو اللہ کی نعمت ایک سے بڑھ کر ایک ہے. کوئی نعمت ایسی نہیں کہ بھئی یہ نعمت معمولی ہے، یہ نعمت زیادہ عظیم ہے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہر نعمت اپنی جگہ پر بے قدر مطلب اس کی کوئی قیمت نہیں. گراں ہے، قیمتی ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے آنکھ 2 کی ضرورت نہیں، ایک کافی ہے، ایسا نہیں کہہ سکتا. 2 آنکھیں، دونوں آنکھ کی ضرورت ہے. سر کے بالا ہزاروں ٹھکانے سے کا اٹھ جائے. آدمی کو ذرہ کالو کالی ہوگا، آگا چارہ آگا گارا ہوگا، ٹینشن شروع ہو جاتا. کیا بھی بالا گر جا رہی ہے نہ اسے گوبرے کی ضرورت ہے، کچھ کی ضرورت نہیں، خود بخود اگریز ہو. لیکن اچانک زیادہ گرنا، ایئر فالس کی بیماری شروع ہو گئی، آدمی پریشان ہو جاتا. ہزاروں روپے خرچ کرتا ایئر فالس کو بچانے کے، گرنے والے بالوں کو بچانے کے. اب دیکھو بھائی بال کی کیا قیمت ہے، کٹتے ہیں تو لوگ بھیتر تو چلے جاتے ہیں، لیکن جب تک سر پر ہے تو چہرے کی خوبصورتی بڑھا. اب جو ان گنت سر پر بال ہیں یہ کتنے قیمت ہے. آنکھ، زبان، کان، ناک، یہ تو ہر ایک آدمی سمجھتا ہے. انسان کے سر پر جو بال ہیں اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کے سر سے زیادہ بال گر رہے ہوں وہ پریشان ہو جاتا ہے. اب یہ کسی بال جن کے سر آدھے چارہ آدھا گارا ہے کچھ کر دیکھو. انہوں کیا بولتے ہیں جوانی میں کیا تھے بھی مانا میں جھٹکا ہے تو یہاں گرتے تھے، پھر اتارا تو پھر اوپر جاتے تھے. تو نہیں چھپے ہیں تو دیکھتے تھے. بولتی نہیں بولتی جوانی میں سب کھیلا فلسی میں تھے. ایسا تو نہیں کہ بھائی ہمیں جوان پیدائش کیا ہے متقی پرہیزگار ہے کہ جوانی حضرت آدمی ان راستوں سے گزرا ہی ہے. تو اللہ کی ہر نعمت اپنی جگہ پر بہت قیمتی ہے. کوئی ایک نعمت آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بھائی یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے بیکار دی ہے. ہر نعمت اللہ کی عظیم نعمت. ان تمام نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو ایمان کی دولت دی ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے. کیونکہ ایمان ہی کی وجہ سے آپ شب قدر کے مستحق بن سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، جو آدمی شب قدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ کھڑا ہوگا اللہ اسے ایسے نعمت دے گا، ایسے ثواب دے گا جیسے اس نے 1000 مہینے عبادت کی، اور اس پر اللہ اس کی بخشش کرے. بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ہم نے مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا. اگر خدا نخواستہ غیروں کے گھروں میں پیدا کرتا تو جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے ہم تہنیت دیتے نہیں دیتے. تہنیت کیا کہ آدمی شہد چٹاتا ہے، کھجور چاٹ کر شہد میں ڈبو کر بچے کو کھلاتا ہے. بعض قومیں وہ ہیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اسے پنجگاہ پلاتے ہیں. کیا پلاتے ہیں؟ پنجگاہ. پنجگاہ کیا ہے؟ 5 چیزوں سے ایک چیز بنتی ہے، اسے پنجگاہ کہتے ہیں. دودھ سے
दही से, घी से, गाय के पेशाब से, गाय के गोबर से, इन पांचों को मिलाकर सबसे पहले बच्चे को खिलाया जाता है। जिस तरह हमारे यहाँ शहद को पिलाया जाता है, खिलाया जाता है। अब जिस बच्चे को बचपन ही में क्या खिलाया जा रहा है, शहद की जगह पेशाब और गोबर खिलाया जा रहा है, अब फिर वो बड़ा बनने के बाद निर्वाणी रोजियों उसी के असरात होते हैं, वो जानवरों की इबादत करते फिरता है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हम सबको मुसलमानों के घरों में पैदा किया। शहद चटाया गया है, अगर शहद चटाया नहीं जाता तो फिर किसी गैर के घर में पैदा हो जाते, तो फिर हमें क्या खिलाया जाता? गाय का पेशाब और गाय का गोबर। दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ कौम क्या समझती है कि दुनिया में सबसे पाकीज़ा चीज गाय का पेशाब और गाय का गोबर है, और कहते हैं कि जब भी मैं गंदा हो जाता हूँ, उनका अकीदा है कि जब भी हम गंदे हो जाते तो उसका पाक होने का तरीका यह है कि आदमी पेशाब और गोबर को खाए, इंसान पाक होता है। ये गैरों का अकीदा, अगियार का अकीदा है। अल्लाह मुसलमानों के घरों में नहीं पैदा करता, गैरों के घरों में पैदा करता। गैरों में जो सबसे अफजल है, यानी जितने गैर मुस्लिम हैं, इसमें हर किस्म के गैर मुस्लिम आ गए। मैं नाम भी नहीं ले सकता, मजबूरी है। इस तरह वो शोहर की मजबूरी थी कि बोले तो 32 के 32 नाम भी टूट जाती। तो जितने भी अखियार हैं उनमें किस्म किस्म के लोग हैं, कोई खिंजीर खाता है, कोई बिल्ली खाता है, अलग अलग किस्म के लोग हैं। लेकिन तमाम अखियार में सबसे अफजल अच्छे लोग जो समझे जाते हैं, उनका ये अकीदा है कि अगर मैं गंदा हो गया तो पाक होने के लिए मुझे गोबर और पेशाब पीना पड़ेगा, तब जाकर मैं पाक होगा। अल्लाह ने हमें बचा लिया, मुसलमानों के घरों में पैदा होने में ईमान की दौलत दी, कलमे की दौलत दी, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर अल्लाह से कहने लगे, ए अल्लाह इन्नी अजिदु फिल अलवाही उम्मतन, अल्लाह मैंने तौरात और जो तूने मुझे सहीफे दिए हैं उनमें एक कौम के बारे में, एक उम्मत के बारे में पढ़ा है कि उसमें तूने बताया है कि एक कौम आएगी जो नबियों वाला काम करेगी, दावत का काम करेगी, अम्र बिल मारूफ करेगी, नही अनिल मुनकर करेगी। कौन सी कौम है? तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा वो उम्मत मुहम्मदिया है। ये 5-7 खुसूसियतें हैं जिसका तज़किरा मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के सामने करते हैं। उसमें पहली खुसूसियत क्या कहते हैं ना, मैंने तौरात में पढ़ा है कि एक उम्मत है जो भलाइयों का हुक्म करती है, बुराइयों से रोकती है। ये कौन सी कौम है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हाज़िही उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत मुहम्मदिया। और फिर इसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह मैंने एक कौम को पाया है, एक कौम के बारे में पढ़ा है, वो कुरान पाक को याद करते हैं। मेरे भाई वो इससे पहले जितने कौमें गुजरी हैं, चाहे वो आदम से लेकर हज़रत ईसा तक हो, सारे के सारे किताब को देखकर पढ़ते थे, लेकिन बरज़ुबानी किसी को नहीं आती थी। तौरात, इंजील, ज़बूर किसी को नहीं आती थी। जितनी भी कौमें गुजरी हैं, चाहे वो नदियों की हो, लेकिन उन्हें अपनी किताब बगैर देखे पढ़ना नहीं आता था, सिवाय मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के। कि इस उम्मत के अफराद कुरान को बगैर देखे पढ़ते। बहुत सारे मुसलमान जिन्हें देखकर कुरान पढ़ना नहीं आता, लेकिन वो भी अलग तरह के फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील पढ़ लेता है। पिछली उम्मतों में ये ज़ाब्ता था कि वो तौरात को, इंजील को, ज़बूर को या फिर दूसरे सहीफों को देखकर ही पढ़ सकेंगे, बगैर देखे नहीं पढ़ सकते थे। तो हज़रत मूसा ने पूछा, अल्लाह मैंने उम्मत के बारे में अपनी किताबों में पढ़ा है कि वो अल्लाह की किताब को, आसमानी किताब को बगैर देखे पढ़ेंगे, ये कौन सी कौम है? तो अल्लाह फरमाते हैं हादी उम्मत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये उम्मत मुहम्मदिया है। फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूछते हैं, अल्लाह मैंने अजीब फिल अलवाही उम्मतन, मैंने उम्मत को पाया है अपनी किताबों में कि वो सदक़ात को खाती है। यानी सदक़ात खाने का मतलब क्या? जिस तरह ज़कात है, ज़कात हम
کسی غریب کو دیتے تو وہ غریب کو کھاتا ہے، لیکن اس سے پہلے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی قوم تک جتنے بھی زکوٰۃ وہ نکالتے تھے اس زکوٰۃ کو لے جا کر انہیں پہاڑوں پر رکھ کے آنا تھا، اور آگ آ کر ان مالوں کو کیا کر دیتی؟ جلا دیتی۔ کسی کو کھانے کی اجازت نہیں تھی۔ پچھلی امتوں پر جس طرح ہمارے لیے خنزیر حرام ہے، شراب حرام ہے، اس طرح پچھلی امتوں پر زکوٰۃ کا مال بھی حرام تھا، زکوٰۃ کا مال نہیں کھا سکتے تھے وہ لوگ۔ لیکن میرے بھائی جو امت محمد یا اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مال کو کیا کر دیا؟ حلال کر دیا کہ ایک مالدار ایک غریب کو اپنے زکوٰۃ کا پیسہ دے سکتا ہے، وہ غریب اس زکوٰۃ کے پیسے کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن پچھلی امتوں میں کیا تھا؟ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ زکوٰۃ نکالو گے اور اسے لے جا کر پہاڑ پر رکھ کر آؤ گے اور پہاڑ پر آگ آ کے ختم کر دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے کہ وہ زکوٰۃ جن کے لیے حلال ہے، وہ کون سی قوم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ ہے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اللہ اجد فی الالواح امة یشفعون فی القیامۃ الانبیاء، اللہ میں نے امت کے بارے میں پڑھا ہے وہ امت قیامت کے نبیوں کی سفارش کرے گی، وہ کون سی امت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہذہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امت محمدیہ ہے جو نبیوں کی سفارش کرے گی۔ یعنی نبی قیامت کے دن آئیں گے اور اللہ کے سامنے کہیں گے اللہ تو نے مجھے زبور دیا تھا، تورات دیا تھا، انجیل دیا تھا، فلاں فلاں احکامات دیے تھے، میں نے امت تک پہنچائے ہیں، تو ان کی امتیں جنہوں نے نبی کے وقت کے نبی کو نہیں مانا وہ کہیں گے اللہ ہمارے پاس کوئی نبی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس کوئی رسول آیا ہی نہیں، ہمیں کوئی تجھے ڈرانے والا، کوئی جنت کی بشارت دینے والا کوئی آیا ہی نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ ان نبیوں سے کہیں گے کہ جاؤ اپنے حق میں گواہ لے کر آؤ۔ اب یہ نبی گواہ کے لیے جب نکلیں گے تو امت محمدیہ یعنی ہم لوگ آگے بڑھ کے ان نبیوں کی کیا کریں؟ گواہی دے کہ اللہ یہ نبی موسیٰ ہے، یہ نبی عیسیٰ ہے، یہ آدم ہے، یہ شیس ہے، یہ نون ہے، انہوں نے اپنی قوموں کو ڈرایا ہے۔ تو اللہ پوچھیں گے کیا گواہی دینے کے لیے اس وقت کیا موجود ہونا ضروری ہے؟ کیا اس وقت موجود تھے؟ تو اس وقت کہیں گے اللہ ہم اس وقت موجود تو نہیں تھے، لیکن تیرے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو تو نے ایک کتاب دی تھی جس کا نام قرآن مجید ہے، اس میں تو نے واقعات بیان کیے ہیں کہ تو نے فلاں نبی کو بھیجا، فلاں قوم نے جھٹلایا، فلاں قوم کی طرف فلاں نبی کو بھیجا، فلاں نے جھٹلایا، پھر ہم اس کتاب میں نبی کے واسطے سے پڑھا ہے اور تیری کتاب تیرا رسول سچا ہے اور ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں اے اللہ اجد فی الالواح امتا، اے اللہ میں نے امت میری کتابوں میں ایک امت کو پایا ہے جنہیں صرف نیت پر ثواب ملتا ہے، پچھلی امتوں کو صرف نیت پر ثواب نہیں ملتا تھا۔ مثال کے طور پر میرے دل میں خیال آیا، ہوں تو غریب لیکن کسی غریب کو دیکھ کر دل میں خیال آیا کہ میرے پاس 1 کروڑ روپے ہوتے تو سارے غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ میری نیت ہوئی اللہ تعالیٰ میرے اکاؤنٹ میں 1 کروڑ روپے خرچ کرنے کا ثواب ڈال دیتا ہے۔ پچھلی امتوں میں ایسا نہیں تھا، صرف نیت کر لیا کہ بھئی 1 کروڑ روپے تو خرچ کرتا تو پھر اسے ثواب نہیں ملتا تھا، بلکہ جب تک وہ 1 کروڑ روپے خرچ نہیں کر دے تب تک اسے ثواب سے کوئی 1 پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر فرمایا کہ جس طرح عمل پر ثواب ہے اسی طرح تمہاری نیتوں پر بھی ثواب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہذہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت محمدیہ ہے جن کی نیتوں پر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ تو انشاءاللہ نیت کریں، پوری رات عبادت کے ساتھ گزاریں، پورے جتنے عمر قضا ہیں، جتنے نوافل ہیں، جتنی قرآن پاک کی ہمارے ذمہ باقی ہے، جتنے تسبیحات ہیں، سارے عمل کریں۔ نیت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دے دیتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امت کا کوئی فرد نیت کرتا ہے تو نیت پر 1 نیکی، عمل کرتا ہے تو 10 نیکیاں، اور عمل کے بعد اخلاص اس کے اندر زیادہ ہو جائے تو پھر وہی اخلاص والا عمل 700 سے 700 کروڑ تک جاتا ہے۔ ایک عمل لیکن کتنی ثواب؟ 7 کروڑ 700 کروڑ۔
کوئی آدمی ایک رکعت کے بعد دے، اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ مجھے کوئی نہ دیکھے، کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ کام کر رہا ہوں سوائے اللہ کے، اگر اس کا اخلاص وزنی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایک رکعت کا ثواب 700 کروڑ رکعت پڑھنے کے برابر ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ میری امت کی عمریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، کوئی 60 سال، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال جیتا ہے، اللہ ان کی عمریں اتنی لمبی لمبی ہیں، میری امت تو بہت پیچھے رہ جائے گی۔ تو اللہ نے کہا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے اسے کیا ہوگا؟ اسے میں 10 گنا ثواب دوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اتنی کنجوسی ہم میری امت کے ساتھ کی۔ تو اللہ نے کہا، اللہ نے فرمایا جو آدمی ایک عمل کرے گا میں اسے 700 دوں گا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ یہ تیری شان کے مطابق نہیں ہے، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ذرا بڑھ کے خرچ کر۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اسے کتنا دوں گا اس کی کوئی حد نہیں۔ جو جتنی اخلاص اور جتنی پاک نیت کے ساتھ عبادت کرے گا اس کا ثواب اتنا دگنا ہوگا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہود، نصارہ اور مسلمان یہ تینوں کیا ہیں؟ اہل کتاب ہے۔ یہود بھی اہل کتاب ہے، نصارہ بھی اہل کتاب ہے اور مسلمان بھی اہل کتاب ہے، لیکن موجودہ وقت میں جو اہل کتاب ہے وہ حقیقت میں اہل کتاب نہیں ہے۔ اور میرے بھائی کو اس وجہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو، نصارہ کو اور مسلمانوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ جو آدمی صبح سے لے کر ظہر تک یہ کام کرے گا میں اسے ایک قیرات دوں گا۔ ایک قیرات کا مطلب احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ تو نصارہ نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم صبح سے لے کر کب تک؟ زوال تک، ظہر تک کام کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا میں اسے ایک قیرات دوں گا۔ تو نصارہ نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہم ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرے گا اسے 2 قیرات دوں گا۔ تو امت محمدیہ آگے بڑھ کر کہا کہ ہم کام کریں گا۔ اس پر یہود و نصارہ اعتراض کرنے لگے، اے اللہ ہم صبح سے لے کر ظہر تک، ظہر سے لے کر عصر تک کام کریں اور ہمیں ایک قیرات، اور یہ لوگ عصر سے لے کر مغرب تک کام کریں گے 2 قیرات، یہ کیوں؟ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تو کیا تم پر ظلم نہیں کیا، ہم نے اعلان کیا کہ جو آدمی صبح سے لے کر ظہر تک کام کرے اسے ایک قیرات، تو آگے بڑھ کے کام کر رہے ہو ہمارے وعدے کے مطابق ہم تمہیں ایک قیرات دیں گے، اور جتنے ظہر سے لے کر عصر تک کام کرے گا اس کے لیے ہمارا وعدہ تھا کہ ایک قیرات دیں گے، ہم نے ایک قیرات دیا، اور ہمارا وعدہ تھا کہ عصر سے لے کر جو مغرب تک کام کرے گا اسے 2 قیرات دیں گے، اور امت محمد یہ آگے بڑھی لہٰذا ہم سے 2 قیرات دیں گے، تو ہم نے تمہارے اوپر ظلم تو نہیں کیا۔ اس بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان باتوں پر نصارہ اور یہود مسلمانوں سے جلتے ہیں۔ تو میرے بھائی نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر خصوصی توجہات، خصوصی لگاؤ، خصوصی محبت، خصوصی تعلق کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یہ شب قدر کیا چیز ہے؟ ایک کو اللہ دیا کب وہ تو دیکھیے جیسے کہ دے سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان میں اس کی خوبیاں بزرگان محترم انسان کے جہنم میں جانے کی 2 وجہ، ایک وجہ ہے نیکیوں کا کم ہو جانا، دوسری وجہ ہے گناہوں کا زیادہ ہو جانا۔ جو آدمی روزہ رکھے گا گناہوں سے بچے گا اس کے گناہ کیا ہو جائیں گے؟ کم ہو جائیں گے، اور جو شب قدر میں عبادت کر لے گا اس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی، گناہ کم نیکیاں بڑھ گئی تو پھر وہ جنت کا مستحق بن گیا۔ اللہ نے یہ ضابطہ بنایا تاکہ ہر امتی جو اگرچہ گنہگار ہے، نیکیاں کم کیا ہے، لیکن رمضان کے مہینے میں اگر وہ قدر کر لے تو اس کے گناہ بھی کم ہو جائیں گے اور نیکیاں بھی بڑھ جائیں گی، پھر وہ جنت کا مستحق بن جائے گا۔ نیند آ رہی ٹیکا چھوڑ ڈالو، ٹیکا چھوڑ ڈالو، ذرا مضبوط بیٹھو، تمہاری نیند جو ہے میرے دماغ سے اڑا، ایسا سمجھو حضرت میرے نکاح کا خطبہ پڑھا ہے اور میں صرف الحمدللہ پڑھنا باقی، ایسا سوچتے تھے نکاح کے دن نیندش نہیں آتی ہے نہیں، کب تک دیکھیں نوشے سونے سو
اسے تو ہے سو نہیں ختم ہے 20 سال سے 25 سال سے جگتا رہتا ہستی چڑھا کو ریڈی رہتا یہاں اسے نیند آتی ہے ہوتا. اب ہمیں 2 سال سے انتظار کریں تو شب قدر کو اسی گزارنے کی واسطے کتنے سال سے 2 سال 3 سال سے اب بھی ہمیں اگر غفلت میں رہے نیند آ رہی تو پھر میرے بھائی سے بتاؤ ہمیں ہمارے سے زیادہ بدنصیب کون ہے؟ تو کیا بتا رہا تھا میں کہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے گناہوں کا پلہ جھک جائے. اللہ نے 2 عبادتیں رمضان میں دی. ایک عبادت روزے کی تاکہ گناہ کم ہو جائے, ایک رات شب قدر کی تاکہ نیکیوں کا پلہ بھاری ہو جائے. اور بندہ 330 دن غفلت میں گزارا لیکن آخر کے 30 دن اللہ کی عبادت کے ساتھ تراویح کے ساتھ ذکر و اذکار کے ساتھ روزے کے ساتھ گزارا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ صرف 1 مہینے کو بہانہ بنا کر کہاں بھیجتے اسے جنت میں بھیجتے. تو میں بتا رہا تھا کہ 7 خصوصیتیں جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ ساری خصوصیتیں اللہ نے بیان کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے امت محمدیہ میں پیدا کر دے, نبی بنا کر. تو اللہ نے کہا کہ نہیں, اس امت کے نبی بھی طے ہیں, اس امت میں پیدا ہونے والا ہر فرد بھی طے ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں اس امت میں نہ نبی بن کر پیدا ہو سکتا ہوں نہ میں امتی بن کر پیدا ہو سکتا ہوں, کم از کم مجھے اس امت کو دکھا دے. کیا بول رہے کس کے چہرے دیکھتے سوتی سورا نہیں. موسیٰ علیہ السلام کیا بول رہے اے اللہ مجھے صرف کیا کر دے وہ امت محمد کی آپ کو دکھا دے, میں صرف انہیں دیکھ کر اپنی خواہش کو پوری کر لیتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری امت محمدیہ کو جس میں ہمیں سب تھے چہرہ دیکھ کر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے امت کے حق میں دعائیں اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے اس امت میں ہمیں پیدا کیا, ایمان کی دولت دی, اس امت میں پیدا کیا اور اس امت میں پیدا ہونے کے بعد اللہ نے قرآن کی عظیم دولت عطا فرمائی. دنیا میں جتنی کتابیں اللہ نے اتاری اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں, لیکن قرآن پاک کو اتارا تو اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. کسی کی مجال نہیں کہ وہ قرآن پر کوہنی رکھے, کسی کی مجال نہیں کہ وہ قرآن کے اندر سے نقطے بدلے, کسی کی مجال نہیں کہ قرآن کے اندر کے زبر اور زیر کو اوپر نیچے کرے. اور جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتاب دی اس وقت سے لے کر اب تک برابر مسلسل قرآن کو بدلنے کے لیے سازشوں پر سازشیں ہو رہے ہیں, لیکن قرآن کا ایک زبری آج تک نہیں بدلا. اور ایسی عظیم کتاب مسلمان کو پڑھنے کی, ایسی عظیم کتاب جسے تراویح میں سننے کی توفیق 80 سال 70 سال کا بوڑھا تراویح میں ہے, انہیں 25 سال کا نوجوان پٹا پاس کھلے ہوا ہے. 80 سال کا بوڑھا روزے سے ہے, کاٹے تو آدھا گو کھاتا بولتی نہیں. ایسا نوجوان راستے پر کھڑے ہو کر چائے پی رہا, راستے پر کھڑے ہو کر پانی پی رہا. اب نیا فیشن کیا پردے میں انہیں برقی کے اندر چلے گیا, برقی کے اندر جاؤ کیا کر رہا ہوں چائے پی رہا. ہوٹلوں میں کیا یہ عجیب کبھی تھی ہوٹل کو پردہ نہیں, پر آج کے ساتھ ادھر رمضان چل رہا تھا اس کی برکت سے پردہ پڑ گیا. میں بولے اندر کا مستورت پہ اس کے چاہ اندر کون پہ مستورت بھی نہیں ہے. مسلمانہ کی شکل میں مسلمانہ کی شکل میں غیرہ ہینا, مسلمانہ کی شکل میں غیرہ ہینا ہوگا. کون غیرہ؟ عبد الغفور, عبد الستار, پردے میں بیٹھ کر پی رہا. کیا سمجھ رہا ہوں اللہ کا نام کو نہیں کی طرح سمجھ رہا. ارے عام مسلمانوں سے شرمنے والے اللہ سے تو شرم کر. اللہ تیرے درمیان کو کوئی پردہ نہیں ہے. جو فرشتے لکھ رہے ہیں گناہ ان سے تو پردہ نہیں ہے. اور جو لوگ تمہیں ساتھ میں بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں انہیں بھی سمجھ رہا ہے یہ بھی بے شرم یہ بھی بے شرم. 2 چورا باہر نکلے ہیں کہاں سے جیل سے, اور گاؤں کے اندر جانا کیا کرنا بھائی کام کر تو مجھے حاجی صاحب ہو میں تمہیں حاجی صاحب ہو. 2 چورا کیا کرے گاؤں کے اندر ہے انہیں اسے حاجی صاحب ہوا انہیں اسے حاجی صاحب ہوا. اب لوگ پریشان کیا بھئی محرم کا مہینہ چل رہا ہے حج پوجا کیسے حج کو جانے کا کون سا مہینہ ہونا بقرعید ہونا
ابھی نہ کون سے مہینے میں محرم کے مہینے میں تو مجھے حاجی بولو میں ترنت حاجی بولو یہ اسے حاجی بول رہا پیو حاجی صاحب پانی پیو میں نہ کو حاجی صاحب نہ کو پانی میرے بھائیو رمضان کا مقدس مہینہ ایسے مہینے میں ہٹا کٹا نوجوان راستے میں کھڑے ہو کر چائے پی رہا راستے میں کھڑے ہو کر بیڑی پی رہا راستے میں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہا حضرت میں دیکھے نہ بولنا تھا میں بول سکتی حضرت یہاں بیٹھ کے اللہ کا بولتی نا وہاں بولنا تھا ارے بھائی بعض جگہ وہ ہوتی ہے ہماری نہیں چلتی ایک بچہ جو ہے فوکس کو بیٹھ کے بیڑی کھا رہا تھا کیا کر رہا تھا ان لوگوں کی مثال جو راستے پر کھڑے ہو کر چائے پیتے نہیں ان کی مثال بھی دے رہا ہوں کام بیٹھے تھا بیٹھتی نا بھی محلے میں نظرآباد میں ذرا کر لیجیے تو وہاں بیٹھ کو کیا کرتے رہتے کرتے نہیں رہتے کیا نہیں بات کر سکا پورے پہلے سے پیدائش سے کیا گھر میں ویسٹرنک سے ویسا دیکھنے مجھے اب وہ حضرت گزرتے بولے بیٹا کر رہا سو تو گندا کام ہے بدل خلا کر رہا یہ کنکڑی کہیں کو کھا رہا سو لگا لے کھا دوں کیا جی کیا بولے لگا لے کھا دوں تم نہ کیا یہ مسئلہ راستوں پر ہم بول نہیں سکتے ذرا کہتے ہو جاؤ جی مولوی صاحب جاؤ بول رہے ہیں بولا جب کیا یہاں بگا نہیں سنے اب ہم راستے میں نہیں بول سکتے ہے نہیں مولوی صاحب چپ چلے جاتے تو کہتے کہ عزت تھی بولا تو کیا کر لے عزت گوا لے ابھی اس کے واسطے چاہیے کوئی راستے کو عزت گوانے دار کے بندے ہمیں دیکھ کے تو دیکھ کے سر جھکا لے اور چلے جاؤ اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں یہ کیسی زندگی ہم جی رہے ہیں کیسی زندگی جی رہے ہیں اللہ کے رمضان کا مبارک مہینہ ہے ہٹا کٹا نوجوان ہے کوئی بیماری نہیں پوچھ کرے تو حضرت گیسٹرک کی بیماری ارے گیسٹرک کی بیماری ہے تو روزے کو کیا تعلق ہے کیا وضو ٹوٹ گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا وہ ہوا نکلنے والی نکلتا رہتے تو پیٹ کا روزہ کرو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تصیحو سومو تصیحو صحت پاتے ہو صحت پانا چاہتے ہو روزہ رکھو گے تو صحت ملے گی یا الٹا ہمیں روزہ رکھے تو بیمار ہو جائے گی در کو روزہ نہیں رکھو اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ روزہ رکھو گے تو صحت ملے گی اور ہمیں کیا ضرورت نہیں روزہ رکھے تو بیمار ہو جاتی اب بتاؤ کہ اللہ کے نبی کی باتوں میں اور ہمارے خیرات میں کتنا بڑا فرق ہے اور پھر بولتی ہے عاشق رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آن چاہے تو جان دے دیں روزہ ایک وقت کھانا نہیں چھوڑ رہا تو جان کیا دیں حضرت سب چھوڑ ڈالے جاؤ بیڑی چھوڑنے والا نہیں حضرت ارے اللہ کے بندے اللہ کے رسول کے نام پر بیڑی نہیں چھوڑنے والا تو اللہ کے رسول کے نام پر دنیا کا چھوڑ سکتا ہے دنیا کی خواہشات کیسے چھوڑ سکتا موت کا تو کیا بیوی بچے جائیداد سب چھوڑ دو مرنا سو بیڑی نہیں چھوڑا انہیں رستے میں آپ کو بول رہا ہے نبی کے نام پر جان دے دو بیڑی چھوڑ رہا پہلے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے میرے بھائی عزیزو ایسا سمجھو کہ اللہ کا عذاب بالکل آنے کو تیار ہے بس دروازے رات نہیں کب رب کھلنا معلوم اور ہم غفلت میں پڑے اللہ جب کسی قوم پر عذاب اتارنا چاہتا ہے تو ایک امت پر قوم پر غفلت طاری کرواتا ہے کیا کرواتا غفلت قرآن کی آیات سنے تو بھی وہ گئی سخت عذاب پھر جا پراستے میں ہوا غفلت اللہ طاری کرواتا تھا کب جب امت پر اللہ تعالیٰ عذاب اتارنا چاہتا اجتماعی طور پر ایک زمانہ تھا روزہ رکھنے والا کیا کرتا تھا شرماتا تھا اپنے راستے پر کھڑے ہو کر پانی پینے راستے پر کھڑے ہو کر کیا پینے واسطے بیڑی پینا تو شرم کا کام ہے آج بھی تم یو پی کے علاقے میں گئے تو وہاں ہے نا تمہیں غیر مسلم کے دکان میں جا کر جاتے ہو پوچھے روٹی جو کو ویسا بولتا ہے یو پی کے علاقے میں ہمارا رہنا وہاں ہوا ہے رمضان کے مہینے میں 2014 میں ہمارا وہاں سفر ہوا کہ رمضان کا مہینہ مسافر پر کیا نہیں ہے روزہ نہیں ہے اب ہمیں مسافر اب ہمیں پورا تھک گئی گرمی کا موسم جا کر ہمیں ایک دکان میں ہوٹل میں غیر مسلم ہے اس کے پاس جب بولے تو روٹیاں بند کرو اور اوپر سے نیچے ایسا خطرناک بول رہا اب ذرا کو چھوڑے تو منجے تمہیں کوئی بتا لینا میں پوچھا ایک کو بار میں تجھے تو روٹے پوچھے سو ایک کو پورا ارے بھائی یار تم تو مسلمان ہو اور ہوٹل آئے ہو روٹی خریدنے کے لیے کون بول رہا غیر مسلم بول رہا
یا مسلمان چلی بیپار کرنے واسطے پورے ہوٹل بندی میرا ہوٹل کھولا تو بیپار اچھا ہوگا. چائے کی دکان پورے بندی میری چائے کی دکان کھولی تو اچھا بیپار. اللہ حفاظت فرمائے میرے بھائیوں عزیزوں. اسی غفلتوں کی وجہ سے آج ہم پر مسائل، اسی بے پرواہی کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے ہمارے پر کیا ہے حالات ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بگاڑتا معلوم؟ اچھا عذاب کیسا اٹھاتا معلوم؟ آدمی کو محسوس ہی نہیں ہوتا. آپ نے پڑھا ہوگا قوم عاد کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قوم عاد کا واقعہ ہمیں بیان فرمایا ہے. یہ ریڈ سی اور عربین سی، اس کے درمیان میں ڈیزرٹ آتا. وہ ڈیزرٹ جو ہے صحرا الاحقاف، یعنی ایسی زبردست ریگستان ہے وہ کہ اس پر آدمی اگر غلطی سے پہنچ گیا تو پھر اس کا تلاش کرنا ناممکن. اتنا بڑا ریگستان اور اتنی سخت گرمی کہ وہاں آج کون سا بھی جاندار نہیں. گرمی کی وجہ سے کیا ہوگی؟ سب کے سبب مر کر ختم ہو. لیکن ایک زمانے میں یہاں پر قوم عاد آباد تھی. کہاں آباد تھی؟ ایسی جگہ پر. ریگستان تو معلوم نا، ریگستان جہاں پر صرف کیا ہوتی؟ بالو ہوتی، اور عام طور پر وہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں ہوتا. گرمی خطرناک گرمی ہوتی، آدمی بغیر چپل کے چل نہیں سکتا اور کوئی جاندار بغیر پانی کے نظام بھی وہاں رہ نہیں سکتا. لیکن ایک زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 3000 سال پہلے وہاں آباد تھی قوم عاد. آج وہاں کی اس قوم کی جو کھنڈرات ہیں وہ آج دریافت ہو رہے ہیں. ابھی قریب میں تقریباً 6-7 مہینے پہلے وہاں کے کھنڈرات جو قوم عاد کے کھنڈرات ہیں وہاں پر کیا ہوئے ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں. تو وہاں آباد تھی قوم عاد اور ان کے محلات اونچے محلات. اللہ فرماتے ہیں الذی لم یخلق مثلها فی البلاد، ہم نے اتنی طاقتور قوم نہ پہلے پیدا کیا نہ بعد میں پیدا کیا. اتنی طاقتور قوم 60 ہاتھ لمبے اور 30 ہاتھ چوڑے. اتنے بڑے بڑے لوگ، کھجور کے تنے دیکھے ہوں گے، اتنے لمبے لمبے لوگ تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہاں 13 قبائل، کتنے قبائل؟ 13 قبائل. 2 قبائل اتنے مضبوط اور طاقتور تھے وہ کہا کرتے تھے من اشد منا قوة، طاقت کے اعتبار سے ہمارے برابر میں کوئی نہیں، ہمارے ٹکر کا کوئی نہیں. اور ان کے پاس محمد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا. اب یہ نبی بن کر آئے، قوم نے بتایا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو، بتوں کی عبادت چھوڑو، اپنے آپس میں جو کمی کوتاہیاں ہیں اسے دور کرو، لوگوں کو دھوکہ دینا جھوٹ بولنا ختم کرو. اب قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کی مذاق اڑاتی تھی کہ تمہیں بھی ہمارے جیسے انسان حضرت، تمہیں کیسا نبی بن گئے، تمہارے پاس کیسا رسول آتا، تمہارے پاس کیسے فرشتے آتی، تمہیں بھی ہمارے جیسے انسان. ہود علیہ السلام بار بار سمجھاتے رہے کہ لوگ سمجھنے کو تیار نہیں تھے. 13 قبائل میں 10 قبائل وہ غیر ایمان والے، 2 قبیلے والے وہ ایمان والے. ان 2 قبیلے والوں کو چھوڑ کر باقی سارے کے سارے 10 قبائل وہ نافرمان تھے. ہود علیہ السلام نے ایک دن ہاتھ اٹھایا، اللہ سے کہا کہ اللہ میں انہیں سمجھاتے تھک گیا، اب یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہے، آپ ان پر عذاب اتار دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ قریب میں کیا اتاروں گا؟ عذاب اتاروں گا، آپ انہیں ڈراتے رہیے. ہود علیہ السلام بار بار ڈراتے رہے، یہ لوگ سمجھتے نہیں تھے. اچانک ان کی خوشحالی کیسی تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر آدمی سر پر ٹوکرا رکھ کر گزر جائے تو بغیر توڑے پکے پکائے پھل اس خود بخود ٹوکری میں گر جاتے. آدمی سر پر ٹوکری رکھ کر گزرتا، رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ دو بھی کام، بیچ میں نہر اور نہر کے اوپر راستہ. آدمی اس راستے پر کیا کر لیتا؟ ٹوکری سر پر رکھ کر گزرتا تو دونوں طرف سے جو باغات ہیں ان کے پھل گرتے، آدمی باغ سے نکل کر ٹوکری بھری رہتی. اتنا زبردست فروٹس کے اور باغات ان کے باغات تھے اور نہریں تھیں. ان کی نہریں اتنی میٹھی تھی، وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس باغات ہیں، ہمارے پاس نہریں ہیں، اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ اگر ناراض ہو تو ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس باغ ہے، ہماری ندیاں ہیں، ہمارے پاس نہریں ہیں، ہم یہاں کھا لیں گے، یہاں پی لیں گے، یہاں رہ لیں گے، ہمیں اللہ کی ضرورت نہیں ہے. تو
ایک دن کیا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عذاب اتارنے کا فیصلہ کیا تو سب سے پہلے کہا کہ ان کے باغات جل جائیں، سارے باغات جل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فیصلہ کیا کہ ان کی نہریں سوکھ جائیں، نہریں سوکھ گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کو روک دیا۔ تقریباً 3 سال تک کسی عذاب میں مبتلا رہے، اس کے باوجود انہیں ہوش نہیں آئے، وہ لوگ سنبھلے نہیں، وہ لوگ سوچے نہیں کہ اللہ کا عذاب ہے، بلکہ کہتے تھے کہ ہمارے خداؤں میں سے جو بت ہے وہ کوئی ناراض ہے جسے ہم راضی کر لیں۔ بزرگان محترم، اس وقت لوگ جب 3 سال گزر گئے، نہ بارش ہے، نہ باغات ہیں، نہ نہریں ہیں، تو قوم کے لوگوں نے بیٹھ کر مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو جو لوگ ایمان والے تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ ہود علیہ السلام کی بات مانیں، ان کے حکموں کی تعمیل کریں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بھئی تمہیں تو قبیلہ والے چنگے بیٹھو، تمہیں غریب تمہیں غریب، تمہارے پاس باغات نہیں تھے، ہمارے باغ میں کام کرتے تھے، تمہیں کیا ہم آنا بولتی ہو، یعنی ذرا مال اگر تو کیا بولتی، کسی کی بات بھی سنتے نہیں ہو، ان کی بات چلائی۔ تو نوح علیہ السلام کی قوم کے جو قبیلے مسلمان تھے یہ غریب طبقہ تھا، اور باقی 11 جو قبیلے تھے یہ مالدار طبقہ تھا، یہ ایمان لانے کو تیار نہیں تھا۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے کہا بھائی دیکھو ایک کام کرتے ہیں، ہم میں سے 70 افراد وہ حجاز جائیں۔ جب بھی خانہ کعبہ تھا، لیکن ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جتنے معبود ہیں ان معبودوں کی عبادت کرو، جب بڑی مصیبت آ جائے تو ان کا یہ عقیدہ اندیکھا خدا، یعنی زمین و آسمان میں خدا ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا، اس خدا وہ خدا رہتا ہے خانہ کعبہ کے پاس، وہاں جا کر کیا کریں گے، اگر معافی تلافی کریں گے تو کیا ہوگا، ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو 13 قبائل کے 70 افراد طے کیے گئے کہ وہ حجاز جائیں گے، جا کر وہاں پر کیا کریں گے، خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ سے معافی مانگیں۔ اب میرے بھائی وہ یہ 70 لوگ نکلے، حجاز گئے، اور حجاز جا کر حجاز میں اس وقت جو بادشاہ تھا وہ بادشاہ امالیق تھا۔ امالیق کا جو بادشاہ تھا اس کی جو ماں تھی وہ ارم یعنی قوم عاد سے تعلق رکھتی تھی۔ جب یہ 70 افراد گئے تو ان کی مہمان نوازی ہوئی، ان کی مہمان نوازی اتنی اچھی ہوئی تو یہ لوگ 1 مہینے تک وہیں رہ گئے، اپنی قوم کو بھول گئے۔ اب یہ مہمان نوازی کرتے 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 تھک گئے، قوم امالیق والے ہیں نہیں، بعض مہمان ہے تو جاتے ہیں اچھا بھوٹا کاٹ دیں، ان کو زبردست کیا کرنا ہوتا نکالنے کے واسطے مرد جورو لڑتے رہتے، کئی کو لڑ رہی تو جو مہمان کوئی کیا ہو لے دیکھو کم از کم جان دے۔ تو اب امالیق کے جو لوگ تھے انہوں نے گانے والیوں کو جمع کیا، اس میں اشعار ایسے پڑھائے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ ہم باہر سے آئے نہیں ہیں، ہمیں جانا ہے۔ تو پھر اس 70 افراد میں 2 افراد مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں آئے ہیں اپنی قوم کی طرفداری لے کر، لیکن ہمارے آئے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا، قوم کی بری حالت ہمیں جانا چاہیے اور کچھ ہمیں معافی مانگنا چاہیے۔ تو وہ خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر معافی مانگنے لگے تو اس وقت 3 بادل آئے، ایک سفید، ایک لال، ایک کالا۔ اب میرے بھائی وہ اتنا غیب سے آواز آئی ان بادلوں میں سے اپنی قوم کے لیے کون سا بادل تمہیں پسند ہے؟ تو انہوں نے کالے بادل کو پسند کیا۔ کالے بادل کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ کالا بادل کیا ہوتا ہے تو اس میں پانی بھرا ہوتا ہے، جب بارش ہوتی ہے زوردار بارش ہوتی ہے تو قوم کے لوگوں نے ان بادلوں میں سے ایک بادل جو کالا بادل تھا اسے پسند کیا اور کہا کہ اللہ اس بادل کو ہمارے قوم پر برسا۔ اب میرے بھائی وہ اس بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اب کالا بادل ادھر بہے گا۔ اب یہ لوگ بھی نکل کر وہاں گئے، سارے لوگوں کو سمجھایا کہ دیکھو ہم نے معافی مانگی ہے، اللہ بارش برسانے والا ہے، اب تو کم از کم کیا کرو ہود علیہ السلام کی بات مانو۔ لیکن قوم نے کہا کہ جب اللہ نے معاف کر ہی دیا اور جب بادل نظر آ ہی رہے ہیں تو پھر اب معافی کیوں مانگے؟ تو لہٰذا انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادل کو جیسے بھیجا سارے قوم کے لوگ آواز دینے لگے، سارے کے سارے کہتے تھے کہ بھائی بادل آ رہا ہے، اس میں بارش ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب بھی مکے پر مدینے پر بادل چھٹتے، بادل آتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپنے لگتے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بادل آتے ہیں تو لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک قوم نے بادل کو دیکھ کر خوشیاں منائی تھی جبکہ اس میں اللہ کا عذاب تھا۔ میرے بھائی وہ اتنا تھوڑی بہت خوشحالی ملتی ہے، ہمیں یہ سمجھنا نہیں چاہیے کہ اللہ نعمتیں برسا رہا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے یہ ہماری آخری نعمت ہو سکتا ہے اللہ کی آخری مہلت ہو سکتا ہے اللہ نے آخری موقع دیا ہو، اس موقع کو بھی ہمیں
کیا پھر اللہ کا عذاب واضح ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی معززوں 2 سال کورونا کے عذاب کے بعد ایک نعمت اللہ نے عطا کی ہے، یہ رمضان کا مبارک مہینہ۔ ہمیں چاہیے تھا عبادت کرتے، ہمیں چاہیے تھا اللہ کو مناتے، بجائے اللہ کو منانے کے الٹا ہم نے اللہ کی نافرمانی زیادہ کر دی، اللہ کی نافرمانیاں زیادہ کر دی، گناہوں میں اور زیادہ بڑھ گئے اور زیادہ دنیا فلمیں دیکھنے کے لیے۔ بہت سارے مسلمان وہ ہیں جو رمضان ختم ہوگا تو ان کے دل میں خیال ہے کہ اب نیا نیا سلمان خان کا پکچر آتا، شاہ رخ خان کا پکچر آتا، عامر خان کا پکچر آتا، لوگ اب سے کیا کر رہی ہیں، اس کی تیاری کر رہی ہیں۔ ان کو رمضان کے لیے آیا سو رمضان آپ کو جا رہا اور ان کو کیا خوشیاں ہو رہی، میرا فیوریٹ ایکٹر ایک فلم نکال کر کیا کرے گا، وہ پروڈیوس ہوگا، وہ سامنے ریلیز ہوگا تو پھر میں اسے دیکھوں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرتا ہے۔ میرے بھائی وہ قوم عاد نے جب بادلوں کو دیکھا، گھنے بادلوں کو، تو سارے لوگوں سے کہا کہ بارش کا نظام ہو گیا، سارے آؤ۔ اب سارے لوگ جمع ہوئے، اللہ نے اس بادلوں سے انگاروں کو برسایا۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ہم نے عاد کو ہلاک کیا، کس کے ذریعے سے، بادل کے ذریعے سے، ہواؤں کے ذریعے سے۔ کتنے دن تک وہ عذاب برستا رہا، اللہ کہتے ہیں کہ 8 راتیں 7 دن تک برابر مسلسل اس پر آگ برستی رہی، وہ لوگ مر بھی نہیں رہے۔ اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے؟ حالانکہ آگ اوپر بڑھے تو آدمی کیا ہو جانا، مر جانا، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی جانوں کو روک لیا لیکن عذاب کو نہیں روکا۔ برابر 8 راتیں 7 دن ان پر آگ برستی رہی، وہ چیختے رہے، چلاتے رہے، پھر ہم نے 7 دن 8 راتوں کے بعد انہیں اس عذاب سے نجات دیا۔ نجات دیا تو کیسے؟ اس عذاب کو چھوڑ کر دوسرے عذاب کو مبتلا کیا، عالم برزخ میں دوسرا عذاب شروع ہو گیا۔ میرے بھائی وہ جو اللہ مہلت دیتا ہے، موقع دیتا ہے تاکہ بندہ سنبھلے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے گر گڑائے۔ اگر اس کے باوجود ہم گر گڑائے نہیں، معافی مانگے نہیں، اپنے کرتوتوں پر باقی رہیں، اپنی غفلتوں کی چادر کو اوڑھے رہیں، تو ایک وقت آئے گا اللہ کا عذاب اونچک کے لے جائے گا۔ میرے بھائی وہ جو 2 وقت تک ہمارے پاس توبہ کا موقع ہے، 2 ٹائم ہے، اس کے آنے سے پہلے ہمیں توبہ کرنا ہے۔ پہلا ٹائم کیا کہ جان حلق میں آ کر اٹکے، جب انسان مرتا ہے تو غر غر شروع ہوتا ہے، یعنی حلق میں غر غر کی آواز آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلق میں آواز اٹکنے تک مہلت دیا ہے کہ بندہ اللہ سے توبہ کرے، یا پھر مغرب سے سورج نکلے یعنی قیامت کا۔ یہ 2 وقت آنے سے پہلے اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، اگر بندہ معافی نہیں مانگتا، یہ 2 وقت آ جاتے ہیں، یہ 2 وقت آنے کے بعد اللہ کے سامنے گر جاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ بھائی وہ اتنا موت کس کی کب ہے معلوم نہیں، کپڑا خریدا تو ہے نہیں عید کے لیے، پہننے کے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ہم نے کئی جنازے عید کے دن پڑھے، کئی جنازے عید کے دن پڑھے، جہاں پر عید کی نماز ہوئی اسی جگہ پر جنازے رکھے گئے اور کہا گیا کہ یہ آدمی غسل کر کے عیدگاہ کو آ رہا تھا، اچانک انتقال کر گیا۔ لوگوں نے عید کی نماز پڑھی اور عید کی نماز کے بعد اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور ہم بھروسہ کر رہے ہیں کہ لمبی عمر کی 60 سال بڑھیا میں درد آ جاتے، کمر میں درد آ جاتے، آنکھیں کمزور پڑ جاتے، یادداشت کمزور ہو جاتے، تبا کو نانا بننے کے بعد، دادا بننے کے بعد پوترے کے ساتھ آپ توبہ کرو، تب تک سارے ملک کھلا کیا میں کیا کرنا سب کر دو، پوتر لگا تو مسجد چھوڑتا تھا، تبا کو اللہ سے معافی کی حضرت کی عمر کچھ کیا 50 سال 55 سال 60 سال گزری، لیکن آج بھی توبہ کا اس کا نہیں ہے، احساس نہیں، وہ سوچ رہا ہے کہ ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ بھائی وہ جو موت کی فوت کب آنے والی ہے یہ تو طے ہے، بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہاں مرنا ہے، کب مرنا ہے، ساری چیزیں طے ہیں، لیکن ہم غفلت میں پڑے اور ان راتوں کو لگتا کیوں کرنا تاکہ توبہ قبول کرے۔ اللہ آسمانی دنیا پر آتا ہے، ایک زمانہ وہ ہے کہ جس میں بندہ خود اللہ کو پکارے، اے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ لیکن ان راتوں کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ خود کہتا ہے من سألنی، کون مجھ سے سوال کرے گا، کون مجھ سے استغفار کرے گا، من استغفرنی، کون مجھ سے مغفرت طلب کرے گا، کون مجھ سے اپنی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہے گا۔ اللہ آواز دیتے کب سے؟
مغرب سے لے کر فجر تک، کب سے لے کر مغرب سے لے کر، جیسی مغرب کی آواز نہیں ہمیں آئے 10:30 کو، لیکن اللہ آسمانی دنیا پر کب آ گیا؟ مغرب میں آ گیا۔ مغرب میں آ کر کہہ رہا ہے کون ہے مغفرت مانگنے والا، کون ہے بخشش چاہنے والا، کون ہے جو اپنی ضرورتوں کو پورا کرانے والا، میں اس کی ضرورت پورا کروں گا، میں اس کی معافی کا اعلان کروں گا، میں اس کی بخشش کا معاملہ کروں گا۔ میرے بھائی وہ جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے تو اللہ بندے سے کہتا ہے کہ بندے میں تیری ضرورت کو پورا کروں گا، اگر کسی مصلحت سے تاخیر ہو یا کسی مصلحت کے تحت اگر میں وہ ضرورت پورا نہ کر سکوں تو پھر یاد رکھنا اللہ نے اس سے بہتر تمہارے لیے انتظام بنایا، اس سے بہتر چیز تمہیں عطا کی ہے۔ بزرگان محترم ذرا سرا ہمیں ساتھ باجو والے ہمیں اٹھا کے سر جھکایا تو پہلے سر جھکتی، بعد میں آنکھیں بند ہوتی، بعد کانا بند ہو جاتا، کانا بھی آنکھیں بند ہوئی تو دل بھی بند ہو جاتا۔ اللہ قرآن کی حدیث کی باتیں دل تک نہیں پہنچتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے معافی مانگنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت دی ہے۔ اس رات میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ 4 لوگوں کو بخشتا ہے، 4 لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ پہلا آدمی جو شرابی ہے، شراب کا عادی ہے، اللہ کا شکر ہے مسلمانوں نے شراب کی عادت نہیں ہے۔ مسلمان اکثر شراب نہیں پیتے، ایک کا دو کا پیتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت کرے، وہ بھی معافی مانگے۔ لیکن میرے بھائی وہ جو باقی جو دین ہے نا، اس میں کوئی بچا ہوا نہیں، ہر آدمی کسی نہ کسی درجے میں اس میں پھنسا ہوا ہے۔ دوسرا آدمی کون؟ جو رشتہ داری توڑتا ہے، رشتہ داری توڑتا ہے، ماں باپ سے رشتہ توڑتے بیٹھے ہیں مسلمان، بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے رشتہ توڑے بیٹھے۔ ذرا ادھر بھی رشتہ ڈالتے اچھا ہے، ان کی بھی چلے جاتی، خالی ادھر ہی تقسیم ہو رہا، ادھر والے ذرا ہنس رہی، ادھر والے پورے اتار لے چلو جاؤ میٹھی، ذرا ادھر بھی چاہ آگے تو یہاں بھی چہرے پہ ذرا کھل جائے۔ تو کیا بول رہا تھا؟ رشتہ داری توڑنے والا۔ اب میرے بھائی وہ تو رشتہ داری توڑ کر اللہ کو منائیں گے۔ رشتہ داری کہتی ہے اے اللہ تو نے مجھے اپنی ذات سے بنایا۔ رشتہ داری، رشتہ ایک ایسی چیز ہے جسے اللہ نے اپنی ذات سے بنایا، جسے رحمان ہے، عربی میں رشتے کو رحم کہتے ہیں۔ قیامت کے دن رشتہ داری انسانی شکل میں آئے گی اور اللہ کے عرش کو سب اپنے رحیم ہوتے ہیں اور کہے گی اے اللہ میں چہرے بتاؤں گی جو مجھ سے جوڑا ہے تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے، اور جس نے مجھے توڑا ہے تو اسے اپنی رحمت سے توڑ دے۔ انسان کی شکل میں کھڑے ہو کر ہر انسان کو کہے گی فلاں کا بیٹا فلاں، فلاں سے اس نے رشتہ توڑا ہے، فلاں نے بیٹے سے رشتہ توڑا ہے، فلاں نے باپ سے رشتہ توڑا ہے، فلاں نے بھائیوں سے رشتہ توڑا ہے۔ میرے بھائی وہ تو برائے مہربانی اپنے رشتے جو توڑنے ہیں نا اسے دوبارہ کیا کر لو، جوڑ دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل رشتہ توڑتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر رشتہ جوڑتے تھے۔ ایک مرتبہ بارش کا موسم، سخت بارش ہے اور بجلیاں کڑک رہی ہیں۔ ابو جہل کا دروازہ کوئی کھٹکھٹاتا ہے، ابو جہل کے دل میں خیال آتا ہے کہ اتنے رات میں اتنی زبردست بارش میں بجلیاں کڑک رہی ہیں، کون ہوگا؟ شاید کوئی سخت ضرورت مند ہوگا۔ اب ابو جہل کے دل میں رحم آ رہا، وہ کہتا ہے کہ جو بھی ہو میں اس کی ضرورت پوری کروں۔ اب جیسے دروازہ کھلا تو چہرہ دیکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھتا ہے محمد تم آئے ہو کتنی بارش میں، ان بجلیوں کی کڑک میں، اتنی رات میں، کیا ضرورت ہے؟ کرو میں پورا کروں گا۔ آپ ایمان قبول کر، میری ضرورت یہ ہے کہ تم ایمان قبول کر، میری ضرورت یہ ہے کہ تم میرا کلمہ پڑھ لو، میری ضرورت یہ ہے کہ مجھے تم اپنا اللہ کا نبی، اللہ کا رسول مان۔ یہ وہی ابو جہل ہے جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوٹھی لا کر دیا اور کبھی گلے میں پھندا لا کر پھنسا دیا۔ قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض ہو جائے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ آ کر ڈھیلتے اور کہتے ہیں یار اللہ کے بندے کس کا نقصان کر رہا ہے، یہ تو اپنے اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اسے اللہ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ اتنا سخت دشمن۔ لیکن میرے بھائی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں اتنی رات اس بجلی کی اور اس بجلی چل رہی ہے ایسی رات میں خطرناک بارش میں آیا ہوں اس لیے تاکہ اسے رحم آ جائے اور کلمہ پڑھ۔
آج ہم نے رشتے توڑے. کیوں توڑے؟ معمولی 5,000 روپے کے واسطے، 10,000 روپے کے واسطے رشتے توڑ بیٹھے. اللہ تعالیٰ اس آدمی کی مغفرت نہیں کرتا اس رات جو آدمی رشتوں کو چھوڑا ہوا ہے. لوگوں کے پاس سفارش کیا ہو جاتی؟ چل جاتی. کتنے بڑے توپ رہے تو کیا ہوتی؟ خطرناک آدمی آتا ہے سفارش چل جاتی ہے، مسئلہ حل ہو جاتا. لیکن اللہ کے یہاں کسی کی سفارش نہیں چلتی. آیت الکرسی سب کو بھی آتی رہنا. کیا کرنا تھا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کو پوچھے بغیر اللہ کے سامنے کون سفارش کر سکے گا؟ آیت الکرسی میں اللہ نے اپنی قدرتوں کو بیان کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کی چوٹی ہوتی ہے. قرآن پاک کی چوٹی وہ آیت الکرسی ہے. آیت الکرسی میں کیا ہے؟ اللہ اپنی قدرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کس کی مجال ہے کہ میرے سامنے کھڑے ہو کر کسی کے بارے میں سفارش کرے کہ اللہ یہ صحیح آدمی ہے تو اس کی دعائیں قبول کرے. کسی کی مجال نہیں. اور ہم رشتوں کو توڑ کر یہاں مانگ رہے ہیں اللہ برکت دے دے، اللہ رحمت دے دے، اللہ 1 لاکھ کی 10 لاکھ کر ڈال، اللہ 10 لاکھ کے 1 کروڑ کر ڈال. دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ رشتوں کو توڑ کر اللہ کے سامنے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ کہاں سے دعائیں قبول کرے. تیسرا آدمی جو اپنے ماں باپ کا نام فرمائے، وہ ماں باپ جو اس کی خوشیوں کے لیے، اس کی دنیا بنانے کے لیے اپنے آخرت کو جاڑ دیے، انہی ماں باپ کا نام فرمائے. آج کا زمانہ اللہ حفاظت فرمائے، نوجوان ماں باپ کو دیکھتے ہیں، ماں باپ پریشان ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب زمانہ آئے گا جس میں 5 عورتیں خوشیاں منائیں کہ اللہ کا شکر ہے مجھے اولاد دے. کیونکہ وہ محلے میں دیکھیں گی کہ جن کی اولاد ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو بے حرمتی کریں گے، ان کی عزتوں کو نیلام کریں گے، ان کے ساتھ بے حرمتی، ان کی بے عزتی کریں گے. اسے دیکھ کر جنہیں اللہ نے اولاد نہیں کیا وہ خوشیاں منائیں گی کہ اللہ کے شکر ہے تم نے مجھے اولاد ہی نہیں کی. مجھا کی ذرا جگر کو رتی سے کھاتا سو باپ کا، پہنتا سو باپ کا، بھتا سو باپ کے گھر میں، اسی باپ کو انگلیاں دکھاتا، اسی باپ کو الٹاتا، اسی باپ پر آواز اٹھاتا. میرے بھائی وہ ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے فرائض بیان کیے ہیں اس کے فوراً بعد ماں باپ کے حقوق کو بیان کرنا ہے. کہا کہ اگر تمہارے ماں باپ کافر ہوں تب بھی تمہارے اوپر ضروری ہے کہ تم ان کی خدمت کرو، ان کی عزت کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا انکار کرنے والا لیکن تجھے پیدا کر دیا ہوں نے تو کیا کرنا؟ اس کی عزت کرنا. خود خدا کو رہا من سے نہیں مانتا ہوں نے لیکن تجھے انہیں پیدا کر دیا تو اس کی عزت کر. اب بتاؤ ماں باپ کی عظمت کیا ہے، ماں باپ کا مقام کیا ہے. میرے بھائی وہ آج جتنے ماں باپ کی ناقدری ہو رہی ہے، ماں باپ کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے، ماں باپ کو بھولا جا رہا ہے. اب وہ پبجی کھیل رہا کیا تو ماں باپ کے اوپر ہاتھ اٹھانا سیکھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے اللہ اس کی بخشش نہیں کرے گا. کتنا بڑا توپ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا کیا مقام کہ دنیا کے سارے قطب، سارے ابدال، سارے غوث مل کر ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے کروڑوں لوگ ایک طرف ہو اور ایک طرف ایک صحابی ہو تو سارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے 1 کروڑ لوگ ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. لیکن موت کا وقت ہے، کلمہ زبان پر نہیں آ، کلمہ کیا نہیں آ، زبان پر نہیں آ. لوگوں نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ اس کی والدہ ناراض ہے، صحابی یا رسول ہے لیکن کلمہ زبان سے نہیں کر رہا. پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ماں اس سے ناراض ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس کی ماں کو بلا کر لاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی ماں کو لایا گیا، اس صحابی کی ماں کو لایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس سے ناراض ہو؟ کہا ہاں میں اس سے ناراض. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دو، یہ کلمہ پڑھ دے. کہنے لگے اللہ کے نبی اپنی زندگی میں بہت تکلیف کی، میں اسے معاف نہیں کروں. اللہ کے نبی نے کہا اچھا ٹھیک ہے آج جمع کرو. آج جمع کیا گیا، کہا کہ اسے اٹھا کر اس آگے. آخر ماں کی ماں کہنے لگی اللہ کے نبی میرے آنکھوں کے سامنے میرے بچے کو جلائیں میں کیسے برداشت کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کر رہی، وقت آئے گا یہ جہنم میں جلے گا، جہنم کی آگ کو اس سے ہی بنے گا، کتنے برداشت ہے.
اس وقت کہا کہ ہاں میں معاف کرتی ہوں، زبان سے کلمہ جاری ہوا لا الہ الا اللہ، دنیا سے رخصت ہو۔ صحابی کا یہ حال ہے۔ اب میں اور تمہیں کون سی کھیلتے ہو گیا؟ ماں باپ کے ساتھ بے حرمتی، ماں باپ کے ساتھ بے عزتی، ماں باپ کو ڈرانا، ماں باپ کو دھمکانا، ماں باپ پر حق چلانا۔ کتنے مسلمان ہیں جو ماں باپ کو مارتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ کا نظام کیسا ہے، اگر ماں باپ کو گالی دو گے تو تمہاری اولاد آگے چل کر تمہیں مارے گی۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کو مارا ہے تو تمہاری اولاد تمہیں جوتوں سے مارے گی۔ یعنی جتنا گناہ آپ نے جتنا معاملہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا اس سے وہ دگنا تگنا معاملہ کرے گی تاکہ آپ کو احساس ہو۔ اگر کوئی اپنے ماں باپ کو گالی دے، اس کی اولاد اس سے ماں باپ کو اسی گالی دے سے کیا سمجھے گا؟ میں بھی میرے ماں باپ کو گالی دیا تھا، یہ بھی مجھے گالی دے رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نظام کیسے چلائیں گے؟ ماں باپ کو جو گالی دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو اتنی طاقتور بنائے کہ وہ اسے مارے۔ اگر کوئی ماں باپ کو مارتا ہے تو پھر میرے بھائی کو اس کی اولاد اسے جوتے سے مارے۔ حضرت ہمارا ایک زمانے میں ماں گلے ہمیں زمانے جاہلیت میں تھے، لیکن آج ہمیں توبہ کرنی کیا کرنا سو ماں باپ ہمارے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حدیث بیان کیے تو ایک صحابی آیا کہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں میں نے بھی بہت ظلم کیا ہے ماں باپ کو، اب کیا کروں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ جس طرح تم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہو اس طرح ہاتھ اٹھا کر اپنے ماں باپ کے گناہوں کی معافی مانگو، قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ماں باپ کو تم سے راضی کر دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی قدر کریں، جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبر کی بار بار زیارت کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے اظہار ثواب کریں۔ چوتھا آدمی وہ جس کی مغفرت اس رات میں نہیں ہوتی، جس کے دل میں کسی مسلمان کی کیا ہو؟ نفرت۔ آج مسلمان دوسرے مسلمان سے نفرت۔ میرے بھائی معززوں، مسلمانوں کی حالت آج ایک دوسرے کے جلنے کی، دشمنی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جادو کرا رہا ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کر رہا ہے۔ میں آج کی موٹی مثال بیان کر رہا ہوں۔ کون کی دو لگا گایا زبان کو بیٹھ کر کھا لے۔ ابھی نے مسلمان منصب میں بول رہا تھا اور ذرا دھیان دے گایا ہے کو مجھے وہ آدمی بول رہا حضرت ہمارے مسلمان سن کر بڑا تعجب ہوا کہ مسلمانوں دوسرا کوئی کام نہیں تھا، ہم یہ کام کر لیں۔ ایک مسلمان جینا چاہتا ہے، اس کے جینے کے اسباب ہیں، اور مسلمان یہ حضرت قانون کے خلاف قانون کے خلاف کام نہیں کر رہا، خدا کے قانون کے خلاف کام کر رہا، اور معمولی یہ دنیا کے قانون کے خلاف سے برداشت نہیں۔ مسلمان کچھ بیچ رہا، مسلمان کچھ کر رہا، یا مسلمان کو لگا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رتی برابر کسی مسلمان کی نفرت ہے اللہ اسے جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کرتے جب تک کہ جہنم کو منہ نہیں دیکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجلس میں بیٹھے تھے، ایک صحابی ادھر سے گزرے، اللہ کے نبی نے کہا کہ دیکھو یہ آدمی جنتی ہے۔ ایک صحابی غور سے دیکھنے لگے، دوسرے دن اللہ کے نبی نے کہا یہ آدمی جنتی ہے، تیسرے دن اللہ کے نبی نے کہا یہ جنتی ہے۔ اب یہ صحابی کھڑے ہو گئے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ گئے ان کے پیچھے دیکھتے ہیں کہ کون سا عمل ہے جو دنیا ہی میں جنتی بنایا۔ جا کر ان کے ساتھ کہنے لگے میرا گھر میں تمہارا جھگڑا ہے، 2-3 دن میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے جنتی کہا۔ اب ان کے گھر میں سو رہے ہیں، رات بھر سونے کے بعد یہ دیکھ رہے ہیں کیا کرتے ہیں، کوئی عمل نہیں، یا وضو کرے 2 رکعت نماز پڑھے سو رہے، پھر 2 رکعت نماز پڑھے سو رہے۔ دیکھتی تہجد میں اٹھتی کیا کوئی معمولی اٹھے تہجد پہ 4 رکعت پڑھے واپس آ گئے، کوئی نیا عمل نہیں۔ میری طرح اللہ عمر کے لئے کہ جو عمل میں کرتا ہوں وہی عمل وہ کر رہے ہیں، کوئی نیا عمل نہیں۔ صبح ہوتی ہے اللہ کی نبی کی وجہ صبح ہوئی کاروبار میں گئے واپس رہے 2 رکعت نماز پڑھی پھر فرض رکعت پڑھی پھر لوگ سو گئے۔ 3 دن تک یہی مسلسل چلتا رہا۔ چوتھے دن میں خود پوچھتے ان صحابی سے آپ کا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم جنتی ہو، کون سا عمل مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی عمل کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہے، لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں مسلمانوں کے دل میں اگر کسی کی نفرت ہے تو کہتا ہوں کہ اللہ اس کی محبت میرے دل میں ڈال دے، میں اسے معاف کرتا ہوں اگر اس نے میرے کو ظلم کیا۔ اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ نبی نے مجھے کہا ہو میں جنتی۔
اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے والوں کی دعائیں سکھائی. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللہ ایمان والے جو پہلے گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جو ایمان والے ہیں ان کی کدورت، ان کی نفرت اگر میرے دل میں ہے تو کیا کر دے تو ہے اللہ میرے دل سے کدورت نکال. دلوں میں نفرتیں، دلوں میں عداوتیں، دلوں میں دشمنیاں، دلوں میں حسد، کینہ، بغض. جس گھر میں معمولی وہ تو بولتا ہے میرے بچہ یہاں پیشاب کرے، آدمی نہیں بیٹھتا. اب اس دل کو اتنا گندا کر لے اور یہ اللہ اپنی یہاں سما کا اللہ نہیں سماتا. کہتے ہیں کہ اپنے دل کو پہلے پاک کر. جب تک تیرا دل پاک نہیں ہوگا تب تک تیرے دل میں اترنا ہے. جب تیرا دل پاک ہو جائے گا تو پھر وہ قابل بنے گا میں اس میں اتروں. اب دلوں کو گندا رکھ کر یہاں مغفرت مانگ رہی، سچ مانگ رہی، کہاں سے مغفرت ہوگی؟ دلوں کے اندر نفرت ہے، بھائی سے نفرت ہے، بہن سے نفرت ہے. ذرا بلڈنگ اس کی میری بلڈنگ تھی، اس کی بلڈنگ تھی، انہیں 3 ہفتے بندہ ہے، اب نفرت شروع ہوتی ہے. کہاں سے کمانا سے اتنا کماتا رہا، اس کو اتنا آگے بڑھ جا رہا، 100 روپے سے اس کے بچے اچھے کپڑے پہن لیں، برداشت نہیں ہو رہا. بھائی موجود مسلمانوں کی زندگیاں ہیں، یہ مسلمانوں کا معاشرہ. حضرات صحابہ کے زمانے میں ایک دکان پر ایک گراہک آیا، بولے ایک چیز ہے کہاں ہے، دیکھتی کیا؟ نہیں دیکھتا. فلاں دکان کو سامنے دیکھوں منجے صبح سے سب بیمار ہو گیا، اب مجھے بیمار کی ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کو دکان میں صبح سے بھی گراہک کرنی ہے، یہ وہاں جا کو بیمار. یہاں کیا ہو رہی ہے؟ کمپٹیشن. ایک طرف جی 40-5 کو 40-5 کو نہیں بولا آئے بات کہیں گراہک میں آتا نا 40-5 کو دے رہا ہوں 40 کو. یہ کمپٹیشن نقصان کر لے گا لیکن گراہک کو ادھر جانے نہیں دے گا. اور مسلمان صحابہ کے صحابہ کیا کرتے ہیں؟ میرا فائدہ کمانے تک کما لیا، آج کل کیا کر لے فلاں دکان کو چلے گا تاکہ اس کی بیوی بھی بچے کچھ کھا پی. بھائی مجھے یہ مسلمان معاشرہ جس کے دل میں کسی مسلمان کی نفرت ہے، کسی مسلمان کے بارے میں عداوت ہے، اللہ اس کی مغفرت اس رات بھی نہیں کرتے. اب ہم کس زمرے میں آتے ہیں، کس لائن میں آتے ہیں شمار کرنا. میری مغفرت اس رات میں ہوتی کیا؟ اگر ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہوتی تو پھر میں سب سے پہلے ان گناہوں سے توبہ کروں گا. جن سے رشتے توڑا ہوں سب سے پہلے ان سے جاؤں گا، ان سے رشتے جوڑوں گا. اور جن کی نفرت دل میں ہے پہلے انہیں کہوں گا اللہ میں نے اسے معاف کر دیا، میرے دل سے میں اس کی نفرت نکالتا ہوں، تو مجھے بخش دے. والدین کے ساتھ نافرمانی کی ہے تو ماں باپ کی جا کر پیر پکڑیں گے، کہیں گے امی جان میرے بھائی امی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر 20 سال سے ماں ناراض ہے جا کر چہرہ دکھا کے کہو امی جان غلطی ہوگی معاف کر کرو، سیکنڈ میں 20 سال کی نفرت مانگ ڈالو. 20 سال کی دشمنی، 20 سال سے جو ستا کر یا پریشان کر وہ ہیں ساری چیزیں بھلا کر معاف کر کے اب بیٹا میں تجھے معاف کر دیا. اور اس سے زیادہ 70 ماہ سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے. بتاؤ 20 سال کی دشمنی ماں، 20 سال کی تکلیف منٹوں میں ماں بھلا دیتی ہے تو اللہ 70 ماہ سے زیادہ محبت کرنے والا بندہ جب کہتا ہے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے مجھے بخش دے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. کرتا نہیں کرتا مانگیں گے معافی، رشتوں کو جوڑیں گے، اللہ کے سامنے گر گرائیں. میرے بھائی معززوں میں قسم کھا کے کہتا ہوں اللہ کا عذاب بالکل تیار ہے اترنے کے لیے اگر ہم نے حقیقی معنوں میں توبہ نہیں کیا. القریب بہت جلد جس طرح ہم نے بنی اسرائیل کے قصے پڑھے ہیں اس طرح ہم ہماری نسلیں ہمارے قصے پڑھیں گے، ہمارے حالات پڑھیں گے، ہماری جو مصیبتیں آنے والی ہیں ہم پر وہ چیزیں پڑھیں گے ہماری نسلیں. اگر ہم نے اس وقت کو غنیمت نہیں سمجھا اللہ سے معافی نہیں مانگی. اور میرے بھائی معززوں موت کا تو آنا یقینی ہے، عذاب آنے نہیں آنے، موت کا تو آنا یقینی ہے. بڑے بڑے نبیوں کو نہیں چھوڑی موت. موسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے اسرائیلی انسانی شکل میں ہے، آپ وہ اللہ تعالیٰ بولے میں تمہاری جان لینے آ سکوں. موسیٰ علیہ السلام غصہ ہے کسے بھوسا مارے اسرائیل کی آنکھ پھوٹی. کس کی پھوٹی؟ اسرائیل کی آنکھ. کس کی شکل میں ہے؟ انسانی شکل میں ہے. کتابوں میں لکھا ہے چاہے جن ہو یا فرشتہ اگر وہ انسانی شکل اختیار کرتا ہے بالکل اس کی طاقت انسانوں کی طرح ہو جائے. اسی لیے
جنات جو ہے انسانی شکل کے علاوہ دوسرے جانوروں کی شکل وہ اختیار کرتے ہیں، کبھی سانپ بن جاتے ہیں، کبھی بلی بن جاتے ہیں، کبھی کتا بن جاتے ہیں، یہ ان کی شکلیں ہیں، لیکن انسان نہیں بن سکتی. کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر انسان بنیں گے تو پھر ان کی طاقت کیا ہو جائے گی؟ محدود ہو جائے گی. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس کون آئے تھے؟ اسرائیل آئے تھے. آپ کان میں بولے کان ڈاوی طرف سے اٹھے تھے، بولتے نہیں کار تو کی درجہ کو انہیں واپس لو ڈاوی طرف سے اٹھا کر. اب اسرائیل ڈاوی طرف سے اٹھے تھے، آپ کان میں بولے میں تمہاری جان نکالنا ہے سے ایک موسیٰ ہمارے سے ٹنکی پھڑ گئی. فوراً گئے اللہ کے پاس، اے اللہ موسیٰ نے میرے آنکھ پھوڑ دی. کہا کہ انسانی شکل میں کہیں ہوئے تھے، کئی ہوئے تھے انسانی شکل میں. جا کر کہو کہ ان کے سامنے جو گائے بندی ہے اس پر ہاتھ رکھ کے کہو کہ جتنے تمہارے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اتنی زندگی تمہاری ہوگی. اب اسرائیل فرشتہ بن تو ہے، پھر انسانی شکل میں کوئی نہیں. آگے موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تمہارے سامنے جو گائے ہے اس پر ہاتھ رکھیے، آپ کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے اتنے سال تمہاری زندگی بڑھا دی جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہاتھ تو رکھوں گا، جتنے بال آئیں گے اتنی زندگی مل جائے گی. اس کے بعد کیا؟ اس کے بعد پھر موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، مرنا تو یقینی ہے. تو بولے بھائی جب 50 سال بعد بھی مرنا ہے تو پھر کیا کرو؟ پچھلے کو چلو. تو اس وقت اسرائیل نے ایک خوشبو سنگایا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، پھر وہاں سے روح قبض کیا. ان کو بھی ڈر پھونکی شروع ہو گئی. بے ہوش کرے پھر کیا کرے؟ روح نکال. آدم علیہ السلام کے بارے میں لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام جو اللہ نے بنایا ان کی نسل کو ساری نسل کو جمع کیا. ساری نسل چونکہ کی شکل میں جمع ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام کو ایک جو ہے انسانی شکل بہت اچھی تھی، ان کی پیشانی پر نور چمک رہا تھا. آدم علیہ السلام نے پوچھا کون ہو؟ تو انہوں نے داؤد علیہ السلام. ان کی عمر کتنی؟ 60 سال کی عمر. اے اللہ میری زندگی کے 40 سال دے دے. کیا بولے؟ میری زندگی کے 40 سال دے دے. اب ایک زمانہ گزرا، 960 سال دنیا میں رہتے. 960 سال کے بعد اسرائیل آئے. چلو حضرت چلنا. ارے بھائی میری عمر 1000 سال نہ 960 24 کو اس میں 40 سال نہیں. تو یاد دے رہے تمہیں اپنی اولاد کو دیے تھے 40 سال. داؤد کو دیے تھے معلوم ہے. آدم علیہ السلام علیہ ہاں یاد آیا. چلو چلو. موت کسی کو چھوڑی ہوئی نہیں ہے، ہر ایک کو آنا. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اسرائیل آئے. آپ کو بولے حضرت تمہارا وقت ہوا چلنا. تو بولے ابراہیم علیہ السلام کیا کوئی دوست کی جان لیتا کیا تھا؟ اللہ کو پوچھو. کیا بولے؟ کوئی دوست کی جان لیتا کیا تھا؟ اللہ کو پوچھو. اسرائیل نے کہا کہ ابراہیم کو بول رہی دوست کی جان لیتا کیا؟ تو اللہ بھی حکمت کا مالک ہے. دوست کو بس آنے منع کرتا ہے. پوچھو. کیا بولے؟ دوست کے پاس آنے منع کرتا ہے. جا کر پوچھو. تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس دیر سے آیا کہ ہم بہترین دوست اللہ کے چلو. تو میرے بھائی موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا وقت قریب آیا تو بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پسینہ آ رہا. تکلیف کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بھیگے کپڑے میں ہاتھ ڈال کر اپنے چہرے پر ملتے تھے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے کے لیے اسرائیل آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی روح نکالنا ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ کہا کہ میں تو کبھی سے تیار بیٹھا ہوں، روح نکالو. روح نکال رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی. تو اسرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی میں نے جتنی روحوں کو نکالا ہے کبھی بھی اتنی احتیاط سے نہیں نکالا، بہت احتیاط سے نکال رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا کہ ہم میری امت کو ایسی تکلیف ہوئی. اسرائیل نے کہا اے اللہ کے نبی جو جتنے برے اعمال ہوگا اس کی روح اتنی تکلیف سے نکلے گی، جو جتنا نیک ہوگا اس کی روح اتنی آسانی سے نکلے گی. اللہ کے نبی نے کہا کہ میرے امت کے جتنے گنہگار ہیں ساروں کی تکلیف مجھ پر ڈالنا اور میری تکلیف مجھ سے لے لینا، میری امت کے گنہگاروں پر تکلیف نہ کرنا. اتنی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم کیا کریں ان کے ساتھ؟
ان کی سنتوں سے ہمیں دلچسپی نہیں، ان کے طور طریقے سے ہمیں دلچسپی نہیں، شیعہ تو یہودیوں کی طرح، مراد تو نصرانیوں کی طرح۔ موت ایک مدینے میں مطلب اللہ موت مدینے میں دے، مدینے میں بہت سارے کفار میں مری، اللہ مکے میں موت دے، ابو جہل مکے میں مرا سے، مکے میں مرنے کے مغفرت ہو جاتی ہے، کو مکے میں مرنے سے مغفرت نہیں ہوتی بھائی، ابو جہل کہاں مرا سے مکے میں، ابو لہب کہاں مرا سے مکے میں، اللہ کے بڑے بڑے دشمن کہاں مرے، نبیوں کے محلے میں مرے، نبیوں کے شہروں میں مرے۔ اعمال کے ساتھ اگر مدینے میں مرے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ رحمت کرے، اعمال کے ساتھ مکے میں مرے تو ہو سکتا اللہ تعالیٰ رحمت کرے، کیا بھی عمل نہیں لیکن موت کا ہونا سوچے، مکے میں موت ہونا، مدینے میں موت ہونا، مرے سب کچھ دلہن کی سگا لگا کے مجھے سدارنا، میرے بات دور بھی نہ، اے اللہ سب سے زیادہ برا برے عین مجھے دے، جنت الفردوس مجھے دے، برے عین چھوڑا اسے، جنت الفردوس چھوڑا۔ آمال فرعون بھی سوچتا اللہ کا شکر ہے میرے زمانے میں پیدا نہیں ہوا، مجھے خراب کر دیا، خطرناک کاما۔ اس زمانے میں کیا نہیں تھا، ٹیکنالوجی نہیں تھی، آج کے زمانے میں ٹیکنالوجی سے مسلمان ایسے خطرناک کاما کر رہی کہ اللہ حفاظت فرمائے۔ فرعون بھی شرما تھا، شیطان بھی سوچ رہا میرے سبب پر آگے کی کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی، کس کے قدم پر؟ بنی اسرائیل۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائی معززوں، ایک افلاطونی بادشاہ گزرا، وہ بادشاہ کو معلوم بڑا عبادت گزار تھا، نیکوکار تھا، اللہ سے معافی مانگنے والا، عبادت کرنے والا۔ ایک مرتبہ اس نے اللہ سے پوچھا اے اللہ میں کی عبادت کرتا ہوں نا، اتنی تیری ریاضت کرتا ہوں نا، خالی مجھے میری موت کرواتی ہوتا بتا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ الہام کر دیا کہ فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو فلاں دن فلاں ٹائم میں میری موت آتی۔ اب انہیں چالاک موت سے بچنے کے واسطے قوم جمع کرے، قوم جمع کرے، 100 آدمی افلاطون کے جیسے کھڑا کر، بیچ میں جب کوئی نہیں بیٹھا، کسے چکر دینے؟ اسرائیل کو موم بتی سے اپنے ہم شکل بنائے 100 پتلے اپنے ہم شکل کے بنا دیے، ایک کمرے میں کھڑا کر دیا اور خود بھی جب بیچ میں بیٹھ گئے۔ اب اسرائیل آئے، ایک جگہ 101 حدیث کہتے ہیں 101 افلاطون، حکیم افلاطون معلوم ہے نا، اس سے سنے ہوں گے آپ، زبردست حکیم ہے۔ انہیں موت سے بچنے کے واسطے کیا کیا؟ موم کے ذریعے سے اپنے ہم شکل بنائے 100، اور بیچ میں جا کر کئی معلوم تھا نا فلاں ٹائم میں، اب ہم نے معلوم ہوگا اسرائیل فلاں ٹائم پارٹی کرے گا تو ملتی ہمیں ایڈریس جو کو بولتے ہیں، زندگی سب کو کیا ہے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے موت اللہ چھپاتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ موت چھپاتا نہیں ظاہر کر دیتا تو موت آنے سے پہلے مر جائے، مرنا کرتے آخری خواہش کچھ کری دینا میں ایک من پوچھتی سو اسے مانو پھر کیا آپ پوچھا تو بھی اس میں مزاج نہیں۔ تو اب اسرائیل آئے، ایک کل ایک جگہ کو اتنے ہی 101 اسرائیل بنے بارے واقعہ تو میں راسم پر جا کے آپ کھیل کھیلا رہے، لیکن غلطی کرتا ہے کون بولے سب اسرائیل بولے ایک غلطی کو کرتا ہے، اور 3 محنت سے انہیں لگاتار 20 سال سے بنا ہے موم بچہ، اب اٹھے کی نہیں، اب تمہیں خراب بولتی نا بریانی سب اچھی ہے، زیادہ ہے، شتنا پھٹکنا شروع ہے، 3 محنت سے بنی ہے، مرچی زیادہ ہو گئی ہے، جو چیز آپ کو بھیک مگر کھو گئی تمہیں کھا کر رفت ہو گئی، تمہیں ہوٹل کا گھر کا کام چلتا نہیں بولتے دال اچھی ہے، ذرہ ہلدی کا زیادہ ہوگا، ہوٹلا کی پسند ہے تو نہ ہوٹلا والے کو شادی ہو جاتی ہے، ارے بھائی میں بھی سن کوئی ایسا نہیں بولے کہ گھر والے نہیں سن کوئی، تمہیں بھی سن کوئی سنے نہیں سنے، زبان چھٹی ہو گئی تمہاری، محلے میں ان کے دعوت میں کھا تو پسند نہیں آتی سننا، بولتے نہیں بولتے، ان کو غصہ آتا سو غصے نہیں بولتے رہتے۔ اب ایسا ہوا، اب میں تم 30 سال سے محنت کر کو پتلے بنائے تھا 100 پتلے، اب انہوں اس جگہ کو کیا بولے سب اچھا کر ایک غلطی کر دے رہے ناپاک ہے، ایسے غصہ ان کو کھڑا کیا کرتی بولتی یہ کرا سے غلطی تیرے اندر احساس ہے، اس کے اندر احساس نہیں، دیکھو فوراً نکل
میرے بھائی تو موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں، مرنا ہر ایک کو ہے، ہر ایک کی تاریخ متعین ہے، ہر ایک کی دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو موت سے پہلے اپنے اللہ کو راضی کر موت سے پہلے اپنی دنیا اور آخرت میں سنورنے والی چیزوں کو اپنا لے، اور آدمی اپنی آخرت کی فکر کرے، اللہ کو منانے، اللہ کو نہیں منائے گا تو اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک فرشتہ ایسا ہے کہ انہیں پیدا ہونے سے لے کر قیامت تک سجدے ہی میں رہے گا، رکوع ہی میں رہے گا، اور کوئی قیام ہی میں رہے گا۔ اللہ کو عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ جذبات دیکھتا ہے۔ اگر جذبات ہمارے اللہ کے خوشی کے لیے ہیں تو پھر ہماری دنیا بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب۔ اگر ہمارے جذبات کیا نہیں ہے، صرف دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، تو پھر ہم اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، ہماری گرفت ہوگی، اللہ ہمارے سے سوال کرے گا اور پوچھے گا۔ دو تین باتیں لکھنے آیا تھا، بھول جاؤ، ہنساتے میں کئی کو ہزاروں کو تو سونا نہیں کرتا، تم یہ سمجھیے مولانا اچھے جو کام آپ نہیں، جو باتیں میں دیکھ پائی ہوں وہ تم نہ پہنچانے کے واسطے میں انجیکشن دے رہا ہوں تاکہ تمہیں جاگتے رہے۔ گورکا بولتا نہیں جاگتے رہو، نہیں بولتا سی میں ہمیں خود جاگن دے رہا میں تو کوئی تو چپڑی کو نہیں سویا تھا۔ یہ واسطے تمہیں پیچھے میں کیا کرو، پیچھے چھوڑنا پڑنا مجبوری ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے نیند سے، غفلتوں سے۔ میرے بھائی اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبارک اوقات دیے ہیں، ان اوقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی اگر مجھے شب قدر مل جائے تمہیں کیا مانگوں؟ اور سوال ہے نا، سمجھ گیا شب قدر، حضرت کیا مانگوں؟ ہم نے سوالوں میں یہی سمجھ کہ کیا سمانا کر دوں۔ ایک گھر میں بھوک کو لے کر بات چیت بھی کرتی ہے، ساس کو بات چیت کرتی ہے، ایک سال گزرے، 2 سال گزرے، 3 سال گزرے، ساس کو بات چیت کرتی ہے۔ ایک دن اماں جان ساس خوش ہوگی، 3 سال کے بعد میری بھوک پوچھی کیا ماں کب مرضی سب تمہیں۔ ہمارے سوالوں میں بیکار اور سوالات بھی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر شب قدر میں پا لوں تو کیا مانگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، یہ دعا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ اے اللہ تو بہترین بخشنے والا ہے اور بخشش کو پسند کرتا ہے، جیسا تو بخشش کو پسند کرتا ہے مجھے بھی بخش دے، تو بڑا بخشنے والا ہے۔ مانگیں گے انشاءاللہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ مانگے انشاءاللہ، تمام مرحومین کے لیے مانگے، اور تمام رشتہ داروں کے لیے مانگے، ماں باپ کے لیے مانگے، بھائی بہنوں کے لیے مانگے۔ دعا ایک ایسی چیز ہے جو دوسروں کی تجھے جتنا مانگتی ہے اتنا ہمارے آپ کو پہلے قبول ہے۔ اپنے آپ کو سب سے آخر میں رکھو، اے اللہ میرا قرض، اے اللہ میری بیوی، اے اللہ میرے بچے، اے اللہ میرا دکان، میرا کاروبار، میرا بیلنس، میری گاڑی، میری سواری، سب میرا، سب سے آخر میں اللہ کوئی امت کو بخشتا سب سے پہلے پوری امت کو مانگے، پوری امت کو مانگے، اپنے بھائیوں کو مانگے، اپنے بہنوں کو مانگے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگے، اپنے بچوں کے لیے مانگے، اے اللہ سب کو جو دیا ہے آخر میں مجھے بھی دیا۔ یہ دعائیں زیادہ قبول ہوتی۔ آپ جب دعائیں مانگتی نا، میں بولے تو فرشتہ چلتا ہے صحیح نہیں، اس کا نمبر آپ کو سے ملتی ہے، کیونکہ وہ آج کے دن فرشتوں پر اللہ تعالی عرش کے جو اٹھانے والے فرشتے ہیں انہیں بھی بولتا ہے تنزل الملائکۃ والروح، کیا فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہ من کل امر۔ ہر کام کرنے والا فرشتہ چھوڑ کر ان لوگوں کے دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے کرتا ہے جو اللہ کے سامنے مانگ رہے ہوتے ہیں، خود کے واسطے اللہ منجے دے، اللہ منجے دے، اللہ منجے دے، سب کچھ تجھے دیا کر اللہ دوسرے کو دینا نہ، دوسرے واسطے بھی ذرا مانگنا۔ میں دعا کی حضرت میرے واسطے مانگو، حضرت میرے واسطے مغفرت، میرے ماں باپ کی مغفرت واسطے مانگو، حضرت رب عزت تھپا ہے خالی منجے حضرت تمہارے سے دعا مانگے، حضرت کون بھی بولنے والا نہیں ہے، اللہ حفاظت کرے۔
حضرت ذرا ماں باپ میں بیمار چل رہا ہوں، حضرت ذرا رشتے سے ڈھیلا چل رہا، حضرت پیسے نہیں ہے، حضرت پریشان ہوں، حضرت مصیبت میں ہوں، حضرت تمہارے حال چال کیسے ہیں؟ پھر بھی اپنے آپ سے دعا مانگے حضرت، کون بھی بولنے والا نہیں، سب نفسی نفسی کا عالم. ہمیں سنتے تھے قیامت میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، دنیا میں قیامت آ رہی ہے لوگوں خالی میں میرا مکان میرا بیلنس. جتنا میں مانگوں گی اللہ میری ضرورت پورا نہیں، دوسروں کے لیے مانگو، امت کے لیے مانگو، اپنے ماں باپ کے لیے مانگو، اپنی اولاد کے لیے مانگو، اپنے بچوں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے مانگو، اپنے شہر والوں کے لیے مانگو، اپنے ملک والوں کے لیے مانگو، اور اپنے بھائیوں کے لیے مانگو، اپنے بہنوں کے لیے مانگو. تب فرشتہ بولا اے اللہ جو جس نے مانگ رہا پہلے تو اسے آتا، صحت مانگ رہی اے اللہ پہلے اسے صحت، حالات کو اچھے بنا اے اللہ اس کے حالات اچھے کریں گے انشاءاللہ. کیا کریں گے؟ پوری امت کے لیے دعائیں. سب سے اخیر میں اپنے آپ کو سب سے اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے ہیں، صرف امت کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب نواز دیا تھا، میں اتنا عطا کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں. کیا ہو جائیں گے؟ کیوں بھائی؟ اللہ کے نبی نے دوسروں کے لیے سب کچھ مانگا، اللہ نے کہا کہ ہم سب کچھ آپ کو دیں. اب سوچتی رہنا حضرت کو کئی کو اللہ خوشحال زندگی دے کو رکھا، کئی کہ حضرت کیا کہتے ہیں اے اللہ پوری امت کو معاف کر دے، اے اللہ ہم نہ سکتی، اے اللہ ہم نہ سکتی. مانگتے نہیں حضرت، مانگتے نہیں مانگتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا ہے، صحابی تھے، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دعائیں مانگتے، اے اللہ تو اپنی رحمت مجھ پر میرے رسول پر نازل فرما. کیا بولے؟ اے اللہ تیری رحمت مجھ پر اور میرے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رحمت تو وسیع ہے، چھوٹا کر. کیا کر دیا؟ اللہ کی رحمت تو کیا ہے؟ بہت بڑی ہے، تو نے اسے کیا کر دیا؟ مختصر کر دیا. اگر یوں کہتا اے اللہ تیری رحمت پوری امت پر بچھا دے، تب بھی اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ساری امت اس میں آ جائے. تو دعائیں مانگنے کے لیے آداب ہیں. ہاتھ اٹھا کے ایٹی میں پیسے نکالتے نہ پیسے نکالے تو کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پہلے اللہ کی تعریف کرنا، اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود پڑھنا، اپنے گناہوں کا اقرار کرنا، پھر اللہ سے ان گناہوں کی معافی مانگنا، اس کے بعد بولنا اللہ کی یہ ضرورت ہے تو اسے پورا کریں. بندے کے ساتھ اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کریں گے انشاءاللہ. تو جتنی یہاں پر اعمال کرنے والے شب قدر میں سب سے پہلے جو ہمارے رشتہ داروں سے ہمارے رشتے بنتے ہیں انہیں جوڑ دیں. دلوں میں کسی کی نفرت ہے اسے نکال دیں، اور ماں باپ کے ساتھ اگر ہم نے ظلم زیادتی کی ہے تو ماں باپ سے معافی مانگو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے یہ رات دعائیں کے لیے حضرت کیا کرنا، صلاۃ التسبیح پڑھنا ہے، عمر قضا پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر دعائیں مانگنی ہے، دعائیں مانگو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ دعائیں قبول کرے گا. اب یہ لسٹ ایسی ہے، اسرائیل علیہ السلام کے پاس اتنی لسٹ کی رہی ہے، فلاں صاحب ملاقات کے ملاقات کو اللہ ہمارے حضرت ہمارے اہل کے واسطے دعا کرو، ہمارے ابا کے واسطے دعا کرو، ہمارے بہن کے واسطے. ایسا لسٹ اتنی لمبی ہے مرحومین کی، جو لسٹ شب برات میں اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو دی تھی وہ کی لمبی لسٹ ہے. اب ہر ایک کا نام تو نہیں لے سکتے، عمومی طور پر کہیں گے اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرما. اب نام بھی نہیں لیا تو ناراض ہے حضرت کی، حضرت ہمارے کا نام نہیں لیا سب کی، تمہاری امی کا نام مجھے کیسا بھی آ جاتا، میں بھی انسان ہی میرے سے بھی غلطی ہو جاتی. حضرت میری بدلنی، حضرت ہمارا امی کا نام ہی لیا نہیں، اور ابھی اس میں بدلنے کی بات کیا یاد نہیں ہے، دعا نہیں مانگے. اس واسطے عمومی طور پر کیا کریں گے؟ اللہ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت کی دعائیں مانگیں گے، کسی کا نام نہیں لیا جائے گا تاکہ کسی کو کیا نہ ہو، پیٹ کا درد نقو آنے، سب کی مغفرت ہو جائے. نہیں ایسا تو نہیں میری اماں کی مغفرت ہو جائے فلاں کی اماں کا نقو، ایسا تو نہیں ہے نا، سب کی مغفرت ہونا نا. تو عمومی طور پر کہیں گے اللہ تمام مرحومین کی آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے لوگ نیک لوگ یا پھر برے اعمال کی وجہ سے دنیا سے گئے ہیں سب کی مغفرت فرما. تو سب کی والدین کے لیے ایسے ہی آمین کہو جیسے اپنے ماں باپ کے لیے آمین کہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان ختم کر دیں گے، ختم کر دیں گے بیان. سلام جمعہ بھی ہے، سلام جمعہ بھی ہے، جمعہ دیں گے. کچھ تو بات چھوٹی گیا
یہ 8 دن کی محنت ہے. کتنے دن کی؟ 8 دن کی. یہ چیز بولنا، یہ چیز بولنا، یہ چیز بولنا. وہ سب چیز بھول گئے تو میں چھوڑ دیتا ہوں. آئندہ سال شب قدر تک مسجد میں رہتا یہ چیز بولنا.